أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. آیت نمبر 70 سے پچھلی گزشتہ آیات میں مشرکین اور ان کی غیر سنجیدگی، انتہائی سنجیدہ معاملے میں ان کی انتہائی غیر سنجیدگی کا تذکرہ ہوا تھا. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. دین کے معاملے کو بھی انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غرتہم الحیات الدنیا، اس موجودہ نیچ زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے. یہ زندگی نیچ زندگی ہے، یہ انتہائی ادنا زندگی ہے. اسی لیے دنیا کو دنیا کے دنیا مؤنث ہے، ادنا مذکر ہے. انتہائی نیچے حالت کی زندگی، انتہائی کمزور حالت کی، اعلیٰ کے مقابلے میں ادنا حالت کی زندگی. اب یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو وہ لوگ تو اس سنجیدہ معاملے میں حد درجہ غیر سنجیدہ ہیں، لیکن ایک بات کی طرف ایسا نہ ہو کہ تمہاری توجہ ہی نہ ہو، وہ یہ کہ وہ لوگ صرف یہ نہیں چاہتے کہ خود غیر سنجیدہ رہیں، وہ تمہیں بھی غیر سنجیدہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اس پر بس نہیں کرتے، اور پھر ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں تم بھی گمراہ ہو جاؤ. یعنی یہ نااہلی کے انتہائی گہری کھائی میں گرے ہوئے ہیں. ایک شخص اگر غلطی پر بھی ہے لیکن اتنا وہ سمجھتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، تو وہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو غلطی پر ہوں، چلو کچھ لوگ تو ہیں جو ٹھیک ہیں. لیکن ایک شخص غلطی پر ہے اور وہ غلطی میں سر تاپا ڈوبا ہوا ہے، اور پھر اس کی بدقسمتی کی انتہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ باقی لوگ کیوں سیدھے راستے پر ہیں، یہ کیوں غلطی پر نہیں آتے، یہ کیوں میرے راستے پر نہیں آتے. تو اسلام کے مخالفین کی یہ کیفیت ہے. بظاہر تو یہ بتایا جاتا ہے آپ کو کہ آپ لوگوں کو چھیڑتے ہیں، آپ خواہ لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں اسلام کی طرف اور بلاتے ہیں، اور یہ امر بالمعروف اور یہ نہی عن المنکر اور یہ دعوت الخیر اور یہ نیکی کی باتیں، گویا کہ اگر آپ خاموش ہو جائے تو فضا بالکل درست طریقے سے چلے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بات ایسی نہیں ہے. وہ لوگ آپ کو اپنی حالت پر چھوڑنے والے نہیں ہیں، کبھی بھی اپنی حالت پر چھوڑنے والے نہیں ہیں. بلکہ قرآن نے تو بعد میں یہ بھی بتایا کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. یہ لوگ قتل مقاتلے تک پر آمادہ ہوتے ہیں. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، تم نہیں لڑو گے تو وہ تمہارے ساتھ لڑیں گے، اور اس وقت تک لڑیں گے حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ اگر ان کا بس چلے، اگر ان کی استطاعت ہو، ان کے بس میں ہو، تو تمہیں اپنے دین سے پھرا دے، مرتد کر دے، واپس کر دے. اب اس صورتحال میں ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم خود بھی گمراہ ہو اور ہمیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہو، حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک سیدھا راستہ دکھایا ہے.
تو سیدھا راستہ دیکھنے کے بعد جو آدمی گمراہ ہوتا ہے وہ اس کی گمراہی بالکل پرلے درجے کی گمراہی ہے بمقابلے اس شخص کے جس نے سیدھا راستہ نہ دیکھا. ممکن ہے اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں، اور اس زمانے میں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں. اور یہ بات بڑی سمجھ کی ہے کہ کچھ لوگ برائی سے اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر برائی سے اچھائی کی طرف جانے والے لوگ مثال کے طور پر 10% اچھائی کے حامل ہیں، اور آہستہ آہستہ چلنے والے ہیں اور 11% 12% آہستہ آہستہ وہ اپنے اس نیکی میں اضافہ کر رہے ہیں. دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو 100% نہ صحیح 80 50 90 100 کسی حد میں تو وہ اچھائی کے حامل تھے، اچھائی کے علمبردار تھے، اور وہ واپس آ رہے ہیں. وہ اپنے اس نسبت کو نیچے کی طرف لڑک رہے ہیں، اپنی اس نیکی کو اور اپنی اس اچھائی کو برائی کی طرف، اس میں اس اچھائی میں کمی آ رہی ہے اور برائی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اگر وہ لوگ مثال کے طور پر ان کے مقابلے میں ان میں 10 11 12% اچھائی ہے، اگر ان میں 80% سے کم ہو کر اچھائی 30 اور 40% بھی ہو، تب بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ ان سے اچھے ہیں، اس لیے کہ وہ برائی کی طرف جانے والے ہیں، وہ لڑکنے والے ہیں. اور یہ لوگ نیکی کی طرف اور اچھائی کی طرف جانے والے ہیں. ان کا سفر خیر کی طرف ہے اور ان کا سفر شر کی طرف ہے. ان کا سفر اسلام اور ہدایت کی طرف ہے اور ان کا سفر جو ہے وہ برائی کی طرف ہے. وہ واپس ہو رہے ہیں، واپس ہو رہے ہیں. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، ہم اسی کو ارتداد کہتے ہیں. ارتداد سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل خالص جو ہے مرتد ہو جائیں اور اللہ اور رسول کے منکر ہو جائے. شاید وہ اللہ اور رسول کے منکر نہ ہو، لیکن ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کے اعمال اچھائی کی بنسبت برائی کی طرف زیادہ مائل ہیں. تو یہ بہت بری بات ہے، اور یہ توقع مسلمانوں سے کرنا. سید قطب شہید رحمہ اللہ نے اس جگہ لکھا ہے کہ مجھے اس کا تجربہ ہوا ہے. کچھ لوگ اس طرح تھے، کچھ لوگ اسی طرح تھے جو نیکی کی طرف آنے والے تھے، اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ نیکی کی طرف جانے والے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی شیطانوں سے سیکھنا شروع کر دیا. انہوں نے بھی دنیا کو دیکھا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، تو اس طرف وہ بھی لڑک پڑے، وہ بھی مائل ہو گئے دنیا کی طرف. وہ بھی دنیا داروں اور شیطان پرستوں اور شیطان کے پجاریوں کی طرف وہ بھی مائل ہو گئے. انہوں نے بھی دوسرے لوگوں سے سیکھنا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ اور رسول سے سیکھتے، بجائے اس کے کہ وہ قرآن اور سنت سے سیکھتے، انہوں نے دوسرے سے سیکھنا شروع کر دیا. اسم رد اور ارتداد کا روٹ ورڈ ایک ہے. مطلب تو ایک ہے، یعنی مادہ تو اس کا ایک ہے. ارتداد کا مطلب ہی رد ہے، لیکن یہاں پہ ارتداد یعنی ارتداد آپ فکری اور نظریاتی ارتداد سے لے کر عملی ارتداد بھی ارتداد ہے. اگر ایک شخص نظریاتی طور پر اور فکری و عقیدے کے طور پر مرتد نہیں، لیکن وہ پہلے نماز کا پابند تھا، اب نماز چھوڑ دی ہے اس نے. پہلے صوم و صلاۃ کا پابند تھا، اب حرام و حلال کی تمیز اس نے چھوڑ دی ہے. پہلے وہ اقامت دین کی باتیں کرتا تھا، اب اقامت دین کی باتیں اس نے چھوڑ دی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارتداد، وہ واپس ہو رہا ہے. اس کو رجعت قہقرا کہتے ہیں، واپسی کی طرف، واپسی کی طرف. نرد علی اعقابنا، دیکھیں نا، عاقب ایڑی کو کہتے ہیں. آپ کو اسکول کا زمانہ یاد ہوگا نا، اسکول میں جب ہم اسمبلی میں کھڑے ہوتے تھے تو ہمیں کہا جاتا اباؤٹ ٹرن. پہلے جب رخ تمہارا شمال کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے، تو اب رخ کو بالکل ایک ایڑی پر کہتے ہیں، ایک ایڑی پر گھومو، ایک ایڑی اپنی جگہ پہ رہے گی. تو یہی وہی مفہوم ہے جس کو آپ یو ٹرن کہتے ہیں. یو ٹرن کہ جس طرف آپ کا منہ ہے اس طرف آپ کی پیٹھ ہو جائے. تو اسلام سے سیکھنے کی بجائے آپ کسی اور سے سیکھنا شروع کر دیں گے. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کیا ہم بندگی کریں ان چیزوں کی، ان لوگوں کی، لا ينفعنا کہ وہ ہمیں فائدہ نہ پہنچا سکتے ہوں اگر ہم ان کی بندگی کریں، ولا يضرنا اور نہ وہ ہمیں ضرر پہنچا سکتے ہوں اگر ہم ان کی بندگی نہ کریں. یعنی ایک مومن کا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نفع اور ضرر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ کی بندگی نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دینے پر قادر ہے،
باقی لوگ تمہارے سزا دینے پر. اسی لیے تو فرعون کے سامنے وہ جو مومن تھے، جو ساحر اور جادوگر تھے، اور فوراً انہوں نے ایمان لے آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ فقض ما انت قاض، فقض ما انت قاض، جو فیصلہ تم کرتے ہو کر لو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو، ہمیں پھانسی دے دو گے تو کر لو، اس سے زیادہ تو تمہارا کوئی بس نہیں چلتا. یہ تو وہ آخری زور ہے، یہ تو وہ آخری زبردستی ہے جو دنیا کے ظالم کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کا کیا بس چلتا ہے؟ یہ تو آخری زبردستی ہے. فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ تم تو موت بھی اس وقت آئے گی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. نہ چاہے تو لٹکانے والے خود لٹک جاتے ہیں، اور جن کو لٹکانا چاہتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں. تو یہ کون سی بات ہے؟ تو پہلے تو مومن کو یہ عقیدہ رہنا چاہیے. کہتے ہیں کہ جی نخشى ان تصیبنا دائرہ، یہ منافقوں کی تصویر کھینچی ہے قرآن میں. یقولون نخشى فترى الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیہم، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ دشمنوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، دشمنوں کے سامنے ان کو دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کرتے ہو، ان سے دوستی کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں مصیبت پہنچا دیں گے، ہمیں تکلیف میں مبتلا دیں گے. یہ ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے تدابیر کرتے ہیں، ان کو دوستی کا ہاتھ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں تکلیف نہ دے. تو یہ پھر اگر مومن اسی طرح کی چیز ہے کہ وہ تکلیفوں سے اپنے آپ کو اسی طرح بچاتا ہے، تو وہ خاک کوئی اسلام کے غلبے کا کام کرے گا. اسلام کے غلبے کا کام اور دین کے غلبے کا کام اور دین کی طرف دعوت کا کام تو وہ لوگ کریں گے جو اس مصیبتوں سے بچیں. تو مصیبتوں کو للکارتے ہیں، وہ تو مصیبتوں کو اور ان چیزوں کو وہ شکست دیتے ہیں. موت خود ان سے بھاگتی ہے، فتنے اور مصیبتیں خود ان سے لرزتے، وہ فتنوں کو اور مصیبتوں کو اور طوفانوں کو شکست دیتے ہیں. ایسا عزم ہونا چاہیے مومنوں کا. وہ عزم والے لوگ آ جائیں، یہ کہ وہ کہتے ہیں ادھر سے کوئی مصیبت نہ آ جائے، ادھر سے کوئی مصیبت نہ آ جائے، یہ تو نفاق کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ درست نہیں ہے. نخشى ان تصیبنا دائرہ، اسی لیے یہاں پہ کہا جاتا ہے ما لا يضرنا ولا ينفعنا، جو اگر ہم ان کی بندگی کریں تو ہمیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ہم ان کی بندگی سے انکار کر دیں تو ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اگر ان کی بندگی کریں تو کیا فائدہ دیں گے. یعنی آخر بکا ہوا دماغ جو ہے اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ جو شخص اپنے آپ کو بیچ دے، جو شخص اپنے آپ کو کسی شیطانی قوت کے ہاتھ بیچ دے، اسے آخر کیا فائدہ مل سکتا ہے؟ بکے ہوئے دماغ سے کیا فائدہ؟ اس کو کیا فائدہ؟ سب سے بڑی بات، سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کیا. سب سے بڑی تباہی تو یہ ہے کہ اس نے اپنی قیمت لگائی. اللہ نے جو قیمت اس کی دینی تھی اس کی بجائے اس نے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اس نے معمولی دنیا پر اپنے آپ کو بیچ دیا. تو یہ تو خود نقصان ہے. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور اس کے ساتھ کہ ہم اپنی ایڑیوں پر واپس ہو جائیں گے، اپنے پاؤں پر واپس الٹے پھیر جائیں گے، دین سے واپس ہو جائیں گے. بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہمیں ہدایت دی ہے. تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ہدایت کے بعد ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو تو تم ہدایت پاؤ، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ہدایت پانے کے باوجود گمراہ ہو جائیں. کَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ، اس شخص کی طرح جس کو شیطانوں نے پھینک دیا. استہوا، ہوا یہوی، ایک ہے ہویہ یا ہوا. عربی زبان میں تو لفظ یہ عین کلمہ کی زبر اور زیر سے تو فرق پڑتا ہے. ہا، واو اور یا. اس کو آپ ہویہ پڑھیں گے تو ہویہ یا ہوا، اس کا معنی ہے کسی سے محبت ہو جانا، کسی کو چاہنا. اور ایک ہے ہوا یہوی، ہوا یہوی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھینکنا. او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، جو شرک کرتا ہے وہ گویا کہ آسمان سے گر جاتا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے شرک کیا وہ گیا آسمان سے گر گیا. اتنا اوپر چڑھا تھا، بلندی پر چڑھا تھا، اور جب شرک کیا تو وہ نیچے گر گیا. جو جتنی بلندی پر چڑھا تھا اس نے اتنا ہی بلندی سے گر گیا. تو پھر کیا ہوا؟ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، یا تو پرندے اس کو چک لیتے ہیں.
جو خواہشات نفس ہوتے ہیں وہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ شرک توحید کو چھوڑنا اور شرک کو اختیار کرنا گویا اپنے آپ کو یا تو اپنے نفس کے خواہشات کے ہاتھ میں دینا ہے۔ اس کی مثال ایسی جس طرح پرندے کسی کے گوشت نوچ رہے ہیں، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، اور یا ہوا اس کو ایک دور کے کھائی میں جا گرا دے۔ فتخطفہ الطیر، یا طیر سے مراد آپ لے لے یہ جو خدائی کے دعوے دار ہیں، یہ جو مختلف بت بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے خدائی کا وہ قرار دیا ہے، خدائی کا حصہ دار قرار دیا ہے کہ ہمارا بھی خدائی میں کوئی حصہ ہے، انہوں نے خدائی کا دعوے کیے ہیں۔ یا تو آپ ان کے ہاتھ چڑھ جائیں گے جو دنیا پر جھوٹے خدا بنے پھرتے ہیں، یا تو آپ ان کے ہاتھ چڑھ جائیں گے، ظاہر ہے کہ کسی کے ہاتھ آپ اپنا آپ بیچیں گے۔ اور یا یہ ہے کہ آپ دوسروں کو دعوت دے دیں گے کہ میری بندگی کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خواہش نفس کے بندے بن جاؤ گے۔ یہی بات ہے، یا تم کسی بندے کے بندے بنو گے اور یا دوسروں کو اپنی بندگی کی طرف دعوت دو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خواہشات کا بندہ خود اللہ کو چھوڑ کر تم نے اپنے خواہشات کی بندگی اختیار کر دی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں، تہوی ہوا یہوی گرانا، استہوت ہو، یہ ہوا یہوی سے ہے، استہوت ہو جس کو پھینک دیا ہو، شیطانوں نے پھینک دیا ہو۔ اب شیطانوں کے پھینکنے سے مراد کی یہ تو مثال ہے، یہ مثال بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مثال کے لیے فرض بھی کافی ہے۔ ایک شخص ہے، وہ ایک قافلے کے ساتھ ایک صحرا میں سفر کر رہا ہے، صحرا میں سفر کر رہا ہے، اچانک اس پر جن آ گئے اور جنات نے اس کو پھینک دیا۔ ظاہر ہے کہ جنات جس پر آتے ہیں وہ زمین پر اس کو پٹک دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ اب وہ آنکھیں بھی اس کی کھلی ہوتی ہے، بظاہر وہ باتیں بھی کرتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، کہتے ہیں نہیں جاتا تمہارے پاس۔ تو جس شخص کا دماغ خراب ہوا، چاہے اس پر جن آئے ہوں، یہ ضروری نہیں کہ یہاں پہ قرآن نے اس بات کی تصدیق کی ہو کہ لوگوں پر جن آتے ہیں، یہ موضوع اس بات سے خارج ہے۔ مثال پیش کی ہے کہ ایسے شخص کی مثال کہ جس پر جن آ گئے ہو اور وہ ایک صحرا میں ہو، بھٹکا ہوا ہو، تو کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے، اس کا دماغ درست کام نہیں کرتا۔ اس کے ساتھی اسے کہتے ہیں ہمارے پاس آ جا، ہم تمہیں سیدھے راستے پر پہنچا دیں گے، قافلہ جس طرف جا رہا ہے اسی طرف آ جا۔ کہتے ہیں نہیں تمہارے پاس نہیں جاتا، پھر کبھی جاتا ہے، شاید یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، پھر کبھی کہتے ہیں شاید یہ غلط کہتے ہو، یہ مجھے بیچ ڈالیں گے۔ اس کا دماغ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کبھی کہتے ہیں اپنی ساتھیوں کو کہتے ہیں شاید مجھے غلط راستہ دکھا رہے ہوں۔ یا شیطانوں میں سے انسانی شیطان، آدمی ایک قافلے کے ساتھ جا رہا ہے، اچانک کسی نے اس کے کان میں کہہ دیا یہ قافلہ تمہیں بیچ ڈالے گا، یہ تمہیں کسی جگہ فروخت کر دے گا، تمہیں غلط راستے پر ڈالے گا۔ میں کہتا یار میں تو تمہارے ساتھ جا رہا تھا، اب نہیں جا رہا۔ وہ کہتا ہے یار تمہیں کسی نے گمراہ کر دیا، آ جاؤ، ہم بیچنے والے نہیں ہیں، ہم تمہیں منزل پر پہنچانے والے ہیں، منزل پر پہنچانے والے ہیں۔ لیکن اس کا دماغ چل گیا ہے، ابھی سیدھے راستے پر جا رہا تھا، ابھی اچانک اس کو کوئی بات دماغ میں ڈالی گئی، کسی نے اس کو دوسری طرف پھیر دیا۔ تو اس کی مثال اس شخص کی ہے جو ہدایت یافتہ ہونے کے باوجود، جو ہدایت پانے کے بعد پھر ایک غلط راستے پر جا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھی ہیں، لہو اصحاب، کچھ ساتھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ پیغمبر ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ خواہ کوئی بہت بڑی شخص، لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہیں، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، وہ درست راستے پر کہتے ہیں کہ بھائی یہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ جس طرح دوستوں میں بحثیں ہوتی ہیں، یہ طریقہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو ہم تو ٹھیک جا رہے ہیں، کہتے ہیں یار تم غلط جا رہے ہو، تم دیکھو نا کہاں سے تم نیچے گر کر کتنی دفعہ تم گرے ہو، اور بار بار گرنے کے بعد تم مزید نیچے گرتے جا رہے ہو، تو کب سنبھلو گے؟ سنبھلنے کا وقت کب ہوگا؟ تو لہو اصحاب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کے لیے ایک پیغمبر کی ضرورت ہے۔ پیغمبر کی تعلیمات سمجھنے والے تمہارے جو دوست احباب ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ تم سے مرتبے میں بہت بلند ہو اور ان کے بہت بڑی بڑی کرامات ہوں اور تم نے ان کے ہاتھ سے کوئی خارق عادت چیزیں دیکھی ہوں۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، تمہارے وہ ساتھی جو تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، تم جیسے انسان ہیں، شاید ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، شاید ان میں کمزوریاں بھی ہوں، لیکن وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ یدعونہ الی الہدی، اس کو دعوت دیتے ہیں ہدایت کی طرف، اور اس کو کہتے ہیں ایتنا، ہمارے پاس آ جاؤ۔ ہمارے شیطانوں کے پاس جانے کی بجائے
ان لوگوں کی طرف جانے کی بجائے جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں، اس اصل ہدایت کی طرف میں تمہیں اس طرف بلا رہا ہوں جو اصل ہدایت کی بات تھی، جو تم بھی سمجھتے تھے کہ میں اسے کسی دوسری طرف بھجا رہا ہوں، مجھے لے جایا جا رہا ہے، میں تمہیں اس اصل بات کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ یدعونہ الی الہدی ائتنا، تو پھر ہوگا کیا؟ تو پھر ان کے ساتھیوں کے بس میں یہ بات ہے کہ لوگوں کو ہدایت دے دیں؟ نہیں، یہ تو نہیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دو ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، بس توفیق ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا یہ تم کر لو، باقی توفیق کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی، اپنا دل مت کھاؤ پھر۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے تابعدار بن جائیں۔ دیکھیں نا، وہ نماز پڑھنا اور تقوی اختیار کرنا وہ بات کی بات ہے، سب سے پہلے تو یہ ڈکلریشن ہے، یہ ایک اعلان ہے کہ تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ، ہمیں حکم دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کی حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات کی بات ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ کسی کو وہ ہدایت نہ دے تو تم ہدایت نہیں دے سکتے ہو، تم ہدایت دینے کے لیے نہیں مقرر کیے گئے، تم راستہ بتانے کے لیے تو یہ کام تو تمہارا ہے، لیکن ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جی اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر وہ امرنا لنسلم لرب العالمین، اگر وہ تم سے لڑنا پڑے، لڑنا چاہے کہ جی ہم تو فلان کی، ہم تو اس طرف ہم ہمارا لیڈر تو فلان ہے، ہم تو اس کے کہنے پر جا رہے ہیں، ہم تو فلان کے کہنے پر جا رہے ہیں، آپ کہ یار میں تو فلان اور فلان کو نہیں جانتا، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمین، میں تو اسلام کو جانتا ہوں، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمین، ہمیں تو صرف یہ بات بتائی گئی، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، سر تسلیم خم کر دیں، ہم اعلان کر دیں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کی ہر بات ماننے والے ہیں، رب العالمین کے۔ انسانوں میں تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آج ٹھیک ہوں گے کل ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ایک انسان کا دامن اس طرح پکڑنا کہ یہ اگر گمراہ بھی ہو جائے تب بھی میں نے اس کو پکڑ لیا ہے، یہ تو غلط تصور ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پکڑا جائے، اس میں یہ احتمال نہیں ہے کہ وہاں سے آپ کو کوئی غلط پیغام آ جائے گا، کوئی غلط رہنمائی ہو جائے گی۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھو، وَاتَّقُوهُ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں پہ نماز پڑھنے کی جو اہمیت ہے، پچھلے درس میں بھی اس بات کی اہمیت کو بتایا گیا تھا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی مکمل طور پر سمجھانے کے لیے اس کے اندر جو حکمت ہے اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو انسان نماز پڑھتے ہوئے اور شعوری نماز پڑھتے ہوئے بہت کم احتمال اس بات کا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے۔ اسی لیے تو قرآن نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو یہ منکر کیا چیز ہے؟ منکر صرف زنا نہیں ہے، صرف چوری منکر نہیں ہے، صرف جھوٹ بولنا منکر نہیں ہے، منکرات کی تو بے شمار قسمیں ہیں، بے حیائی کی بھی بے شمار قسمیں ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر درست طریقے سے تم اللہ سے رہنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم شعوری طور پر اور واقعی دل سے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کے طالب ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اور اہدنا الصراط المستقیم مانگتے وقت تم شعوری طور پر واقعی اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتے رہتے ہو، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم، وہ کس کو دیتا ہے؟ اسی کو دیتا ہے جو مانگتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جس کے دل میں انابت ہو اللہ تعالیٰ اسے رہنمائی تو دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سیدھے راستے پر ہونے کے بعد پھر گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، خود ان میں کچھ کمزوری آ جاتی ہے، اور کمزوری سب سے پہلے جو آتی ہے جس چیز میں، وہ نماز ہے۔ وہ گویا کہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتا، وہ نماز اسی طرح پڑھتا ہے، یراؤون الناس، بس دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون الناس، بس لوگوں کو دکھاوے کے لیے وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اگر وہ شعوری طور پر اپنی نجات کے لیے نماز پڑھے اور اسی نماز میں وہ واقعی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طلبگار بھی ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت نہ پائے؟ اور پھر واتقوہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وہو الذی الیہ تحشرون، اور اللہ تو وہی ہے جس کے سامنے تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ یعنی جب یہ چیزیں ذہن میں ہو
اسلام کی بات ذہن میں، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ، اسلام کی بات ذہن میں ہو، کوئی جزوی بات نہ. ٹھیک ہے، اسلام کی باتیں کئی ہیں، اور ایک تقریر میں اور ایک کتاب میں اور ایک درس میں تو پورا اسلام بیان بھی نہیں ہو سکتا، لیکن بات پورے اسلام کی جائے. اسلام کے کسی خاص احکام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا اور دوسرے احکام سے بالکل تغافل برتنا اور ان سے بالکل صرف نظر کرنا، یہ طریقہ نہیں. پورا اسلام پیش نظر ہو، اور پورے اسلام میں پیش نظر جو بات ہو وہ جی اپنی اصلاح پیش نظر ہو. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، تقوی پیش نظر ہو، آخرت کی جواب دہی پیش نظر ہو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. کامیابی کا تصور یہ نہیں کہ دنیا میں ہمیں کیا کامیابی ملی، کامیابی کا تصور یہ ہے کہ آخرت میں مجھے کیا کامیابی ملنے والی ہے. تو یہ چیزیں پیش نظر ہو تو پھر آدمی گمراہ ہونے سے بچ جاتا ہے. یہ 4 چیزیں اگر آدمی اختیار کر لے، اسلام کے ساتھ وابستگی، اسلام کی بجائے کسی شخص کے کسی گروہ سے وابستگی کی بجائے اسلام کے ساتھ وابستگی. دوسری بات یہ کہ اپنی اصلاح پر مسلسل توجہ دینا اور خود اپنی ذات کی اصلاح کرنا، نماز اور تقوی اختیار کرنا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اپنی ساری دوڑ دھوپ اور اپنی ساری تگ و دو اور اپنی ساری توانائیوں اور اس کے خرچ اور اپنی ساری جتنے بھی اس کی جدوجہد ہے، اس جدوجہد کا نتیجہ قیامت میں اللہ تعالیٰ سے مانگو. وَالَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ مجھے تو ملے گا تو آخرت میں ملے گا، مجھے دنیا کی نہیں چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو گمراہ ہونے سے انسان کو بچاتی ہیں اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت فرما دیتا ہے. اور پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان کی باتیں، اسلام کی باتیں، پیغمبر کی باتیں، نعوذ باللہ، یہ ان چیزوں کو جو لوگ غیر سنجیدہ طور پر لیتے ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں تبصرہ کیا جاتا ہے کہ ان کی ایک غلطی یہ ہے کہ وہ اس کائنات کو مذاق سمجھتے ہیں. افلاطون نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ یہ جو کائنات میں جو چیزیں آپ کو، یہ وہم ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. پھر مسلمانوں میں بھی کچھ فرقے ایسے پیدا ہوئے جو عندیہ، عنادیہ اور متشککین. کچھ لوگ ایسے تھے کہتے ہیں عندی، یہ چیزیں موجود ہیں، ہاں تیرے نزدیک موجود ہے، میرے نزدیک موجود نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو نام دیا گیا عنادیہ. عنادیہ کا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں بالکل نہیں ہے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، یہ میز ہے، کہتے ہیں نہیں یہ تو ویسے تمہارے وہم میں ہے. سمجھ میں آتی ہے. پرانے زمانے کے کسی عالم کے پاس کوئی اپنا گھوڑا لے کر آیا مناظرے کے لیے، وہ درس میں نے خیال کسی کبھی بیان بھی کیا تھا، تو وہ بھی عنادیہ میں سے تھا. تو وہ بحث کرتا رہا کسی عالم کے ساتھ، عالم کا نام میں بھول گیا اس کو. بس وہ نہیں مانتا تھا. آپ کہتے ہیں یہ دیوار ہے، کہتے ہیں نہیں یہ تمہارے نظر کا فریب ہے، کوئی چیز بھی ہے. یعنی یہ بظاہر تو آپ کو ایسا لگتا ہے جس طرح یہ مذاق کر رہا ہو، لیکن حقیقت میں وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ کوئی حقیقت نہیں ہے. جبکہ قرآن فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. خلق السماوات والارض بالحق، یہ جو آسمان اور زمین یہ پہلے یہ حق ہے، یہ حقائق ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر اللہ کی بات نہیں مانیں گے. تو ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے کہ میرا سننا، میرا دیکھنا، میرا ذوق، میرا جسم، میرے ارد گرد یہ حرام، یہ حلال، یہ ماں باپ، یہ پرائے اپنے، یہ ساری چیزیں، تو یہ اس کا مطلب یہ کچھ بھی نہیں. پھر حرام و حلال کی تمیز کہاں سے رہ جائے گی؟ اسی وجہ سے تو قرآن نے فرمایا کہ یہ حق ہے. جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ مذاق کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کی بنیاد پر تیشہ چلاتے ہیں. وہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ حرام اور حلال کے درمیان فرق کو مٹانا چاہتے ہیں. وہ جائز اور ناجائز کی تفریق مٹانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کوئی جائز ناجائز، کوئی صحیح غلط، کوئی اپنا پرایا، کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح وہ بھی تھا. تو بہت بڑا مناظرہ ہوا لیکن اس نے نہیں مانا. آخر کار پہ ایسا ہوا کہ جس عالم کے ساتھ اس مناظرہ کر رہا تھا، اس نے کسی کے کان میں کہا کہ دیکھو اس کا گھوڑا جو ہے فلان جگہ پہ باندھا ہوا ہے، اس کو کہیں دور لے جا کر کہیں سے چھپ کے کسی دوسری جگہ لے جاؤ، اس کو پتہ نہ چلے. سمجھ میں آ گئی بات. تو پھر اس کو کہا کہ چلو یہ مناظرہ آج تو ختم نہیں ہوگا، تو چلو کل پرسوں پھر کہیں انشاءاللہ بات کر لیں گے، تو آپ جائیں اب ٹھیک ہے. تو جب وہ چلنے لگا تو کہتے ہیں میرا گھوڑا ہے پتہ. تو
پھر شور مچایا اس نے، میرا گھوڑا یہاں بندھا ہوا تھا. تو وہی عالم آیا، کیوں شور مچا رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میرا گھوڑا یہاں بندھا ہوا. کس نے کہ یہ گھوڑا تو نہیں تھا نا، یہ تو ویسی تمہارا وہم تھا، گھوڑے پر تو تم نہیں آئے تھے، تم پیدل آئے ہوئے، وہ تمہارا وہم تھا. میرا وہم نہیں تھا، گھوڑا تھا یہاں. انہوں نے کہا نہیں، تم تو مانتے ہو کوئی چیز بھی حقیقت نہیں ہے، تو گھوڑا کہاں سے آ گیا؟ تو آخر کار اس نے تسلیم کیا، نہیں باقی چیزیں ہیں یا نہیں ہے، گھوڑا تو ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہی ہوتی ہے اس لوگوں کی آخری، سمجھ میں آ گئی بات؟ آخری دلیل ان کے پاس پھر یہی ہوتی ہے کہ جو ان کے فائدے کی بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، جو نہیں ہوتی تو وہ نہیں ہوتی. اسی لیے فرمایا گیا کہ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہی ہے، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا. یہ حق، یہ سچی بات ہے کہ یہ زمین بھی پیدا کی گئی ہے، یہ آسمان اور یہ کائنات بھی پیدا کی. یہ وہم نہیں ہے، یہ واہمہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں کہ نہیں، یہ بالحق یہ ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ، لیکن حق کا مطلب پھر یہ ہے کہ اچھا یہ چیزیں حق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا یہ اللہ نے جب پیدا کیے ہیں اور یہ حق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو زوال بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. فوراً فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہو جا، قیامت برپا ہو جائے گی، ساری چیزیں مٹ جائیں تو پھر مٹ جائے گی. اللہ نے ان چیزوں کو حق کے مطابق پیدا کیا، لیکن اس حق کے مطابق پیدا کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس پیدا کرنے نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ باندھ دیے ہیں کہ بس اب ان کو تم مٹا نہیں سکتے ہو. جب تم نے حق کے مطابق پیدا کیا ہے تو اب یہ رہیں گے. حق ہے حق، اور اس وقت تک حق ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے. اللہ نے اب چاہا ہے کہ یہ چیزیں موجود ہوں تو یہ اللہ کے ارادے کے مطابق موجود ہیں، اور اس وقت تک موجود رہیں گی جب تک اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کے موجود ہونے کا ہوگا. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کن، اب مت ہو جا، اب ہو جائے، یعنی ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ قیامت برپا ہو. قیامت کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں مٹ جائیں، یہ موجودہ نظام درہم برہم ہو جائے. تو پھر درہم برہم ہو جانے میں بھی کوئی تاخیر نہیں ہو. وَيَقُولُ كُن فَيَكُونُ. اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اب اگر ہم فطری طور پر اس کا نتیجہ دیکھیں تو ہمارے ذہن میں بھی وہی بات آئے گی کہ قولہ الحق. پتہ چلا کہ اصل حق اللہ تعالیٰ کی بات ہے. اللہ نے حکم دیا کہ ہو جا تو ہو گیا، وہ بات بھی حق ہے. اللہ جب حکم دے گا کہ پھر مٹ جا تو مٹ جائے گا، وہ بات ہے. پتہ چلا کہ حقیقت میں اصل حق تو اللہ تعالیٰ ہے. حقیقت کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور چیزوں کے بننے اور بگڑنے، بنانے اور بگاڑنے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اللہ نے اپنے اختیار کے مطابق ان چیزوں کو بنایا ہے، لہٰذا یہ اسی وجہ سے حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ ہو جا. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کو مٹائے گا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ مٹ جا. تو اللہ تعالیٰ کا حکم مٹانے کا جب آئے گا تو مٹ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت کا تعلق حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے قول اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ ہے. اور اب یہ چیزیں اسی لیے حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے ہونے کا ہے. یہ نتیجہ نکلا قولہ الحق. اور پھر فرمایا وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ. آج لوگ اللہ تعالیٰ کی حکومت نہیں مانتے، حاکمیت نہیں مانتے. بادشاہی کا مطلب کیا ہے؟ ملک، بادشاہی. بار بار جو اللہ تعالیٰ بادشاہی کا، حکم کا، حاکمیت کا تذکرہ فرماتا ہے، اسی لیے تو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. لیکن پہلے حکم دیا وَأُمِرْنَا، ہمیں آرڈر دیا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو پتہ چلا نا کہ اصل توحید تو وہی حاکمیت ہے اور بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے. لیکن کچھ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی نہیں مانتے. تو جب یہ حکم آ جائے گا کہ کن فیکون، قیامت کے برپا ہونے کا حکم جب آ جائے گا، اس وقت سب لوگوں کو پتہ چلے گا وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ. اور اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی اس دن. آج بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، لیکن آج کچھ لوگ اپنی حکومت کی باتیں بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. آج میں تفسیر ابن کثیر کو پڑھ رہا تھا تو یہ قیامت کے برپا ہونے کی جو تصویر کھینچی گئی ہے، تو انسان اگر شعوری طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو انسان پر ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ پڑھ نہیں سکتا. ایسی کیفیت ہوگی جب ساری دنیا اور ساری کائنات فنا ہو جائے گی، حتیٰ کہ جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور ملک الموت بھی فنا ہو جائیں گے. پوری کائنات میں واحد رب العالمین کی ذات رہ جائے گی. پھر اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا.
تو ایسی ایک کیفیت آنے والی، ایسا ایک وقت آنے والا ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات، کان اللہ ولم یکن شیء، ایک دور ایسا بھی تھا کہ صرف اللہ تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک دور پھر ایسا آنے والا ہے کہ اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور، اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے لمن الملک اليوم، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، آج کس کی بادشاہی ہے، کوئی ہوگا نہیں جو جواب دے۔ یوم ینفخ فی الصور، جب سور میں پھونکا، سور بانسری اس کا ترجمہ ہے، قرن، جس طرح بچپن میں بھی ہمیں یاد ہے کچھ مداری قسم کے یا کس طرح کے کوئی لوگ آتے ہیں، ان کے پاس ایک سینگ ہوتی تھی اس طرح کی الٹی پلٹی، اس طرح کی ٹیڑھی ویڑھی سینگ، یا بیگل، اس طرح اس میں وہ ایک پون بہتا تھا، وہ ایک خاص قسم کی آواز نکالتا تھا، اسی کو قرن کہتے ہیں، سینگ سے ایسی چیز بناتے ہیں۔ تو یہ تو سمجھانے کے لیے، ورنہ ایک ایسی چیز ہے جس کی آواز پوری دنیا میں جتنے بھی زندہ سر ہیں، جتنے بھی زندے رہنے والی چیزیں، وہ سب سنیں گے بیک وقت۔ انسانوں کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ انسان کوئی ایسا آلہ ایجاد کر سکتا ہے کہ جو ایک ایسی آواز، ایک وقت میں ایک ایسی آواز دے دے جو ہر شخص، یوم ینادی المنادی من مکان قریب، ہر جگہ سے آپ ایک انسان کو ایک ہی انداز سے وہ آواز سنائی دیجیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک انتظام فرمایا ہے کہ یہ ایک عالمی قسم کی ایک اعلان ہے، ایک اعلان ہے۔ اس اعلان کے 3 دور ہو سکتے ہیں، کچھ لوگوں نے 2 دور بھی قرار دیے ہیں، کچھ لوگوں نے 3 دور بھی قرار دیے ہیں، تیسرا دور بھی اگر ہم مان لیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ایک کو کہتے ہیں نفخۃ الصاق، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، حیران، پریشان۔ فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری۔ اس کے درمیان ایک اور نقطہ بھی ہے، ایک اور سور بھی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں نفخۃ الصاق، بے ہوشی کا نفخہ، ایک کو کہتے ہیں نفخۃ الموت، بالکل سارے مر جائیں گے، اور ایک کو کہتے ہیں نفخۃ القیام لرب العالمین، کہ پھر پھونکا جائے گا اور پھر اسی آواز کے نتیجے میں سارے زندہ ہو جائیں گے۔ تو ان کے درمیان پر کتنا وقفہ ہوگا یہ اللہ رب العالمین کو علم ہے، اور تفصیلات تو آپ دیکھ سکتے ہیں باقی کتابوں میں، تفصیلات تفاسیر میں بھی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور اللہ کی بادشاہی ہوگی اس دن جب سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، اب یہ ذہن میں آتا ہے کہ سور کیسا ہوگا اور کیسے پھونکا جائے گا۔ جس طرح حدیث میں ہے جب اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ اس وقت تک اسی طرح عرش کی طرف، انتظار کی طرف اسی طرح دیکھتا ہے کب حکم ہوتا ہے، بالکل ہمتن گوش وہ عرش کی طرف متوجہ ہے، کب مجھے حکم دیا جائے گا اور میں سور میں پھونک دے دوں۔ تو اس کی کیفیت کیا ہے، اور اس دن اس کے آنے کا وقت کیا ہے، تاریخ کا تعین کیا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ انسانوں کے علم سے متعلق باتیں نہیں ہیں، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ چیزیں جو انسانوں سے اور مخلوق سے چھپی ہوئی ہیں، والشہادہ، اور جو مخلوق کے سامنے کھلی ہوئی ہیں۔ اللہ کے سامنے ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں، مخلوق سے کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا کو بھی سدرۃ المنتہا اسی لیے کہتے ہیں، 7ویں آسمان کے اوپر ایک بیری کا درخت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ تشریف لے گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک تصویر بھی کھینچی ہے۔ تصویر کھینچی کا مطلب نہیں کہ کیمرے میں تصویر کھینچی ہے، الفاظ میں ایک تصویر کھینچی ہے، ایک منظر پیش کیا ہے۔ وہاں پہ عجیب قسم کے رنگ تھے، عجیب قسم کے اس کا پھل تھا، بڑے بڑے پھل تھے، عجیب قسم کے پتنگے، رنگ برنگ کے پتنگے وہاں پہ اڑ رہے تھے، ایسے کہ نبی نے فرمایا میں بیان نہیں کر سکتا، وہ اس دنیا کی چیزیں نہیں ہے کہ میں، اور نہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیزوں کو، بس میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ کیا چیزیں تھی۔ ایک بہت بڑا درخت، ایک انتہائی شاندار اور مزیدار قسم کا درخت، اس کے پھل، اس کے پتے، اس پہ اڑنے والے، جس طرح درختوں پر اڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، پھل جب پکتا ہے تو پرندے آتے ہیں، اسی طرح وہاں پہ اڑنے والے پتنگے ہیں، ان پتنگوں کے مختلف قسم کے رنگ ہیں، وہاں قسم قسم کی روشنیاں۔ ہم تو ان دنیا کی روشنیاں بھی، میں نے ایک دفعہ یہ سی ورڈ دیکھا ہے، BBC والوں نے ایک فلم بنایا تھا وہ 2003-4 میں، تو میرے ساتھ ایک دوست تھے، وہاں پہ مچھلیوں کے ایسے رنگ تھے،
اور ایسا انداز تھا وہ مچھلیوں کا کہ آج آپ بھی دیکھیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. اتنے رنگ برنگ وہاں پہ اتنے رنگ برنگ کی روشنیاں جلتی بجھتی تھی. میرا ساتھی مجھے کہتا ہے جنت پر سمندر کے اندر کو نہیں چڑھتا. کہتا ہے کہ یہ تو ایسی بہترین قسم کے رنگ ہے, کہیں یہ جنت سمندر کے اندر تو نہیں ہے, مطلب ہے کہ میں غوطہ لگا کر وہاں پہنچ جاؤں. میں نے کہا نہیں, وہ تو بس وفی السماء, وہ تو آسمانوں کے اوپر ہے. ہاں, سماء سابع کے اوپر جنت ہے, اور ان کے اوپر وفوقہا عرش الرحمن, 7ویں جنت کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. تو اس دنیا میں ایسی چیزیں ہیں, ایسے رنگ ہیں. تو وہ انسان, اس دور کا انسان بھی اسے دیکھتا ہے تو تعجب کرتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا میں بیان نہیں کر سکتا, میں نے جو چیزیں دیکھی وہاں پہ میں بیان, وہ اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. بس انسانی علم صرف اس وقت, مخلوق کا علم اسی حد تک ہے. اسے آگے کیا ہے, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, اللہ کے کیا لشکر ہے, کیا ہے اللہ کے پاس, اللہ کی قدرت کے اور کیا کیا کرشمے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. قوله الحق يوم ينفخ وله الملك يوم ينفخ الصور عالم الغیب والشہادة وهو الحکیم الخبیر. اور اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے اور خبردار بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے علم پر اعتماد کرتا ہے مومن اور مسلم, تب اسے نجات ملتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھائے.